الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ رحمان مدنی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 78 آیات اور 3 رکوع ہیں. سورہ رحمان کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی عروس یعنی دلہن اور زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے، یعنی قرآن کی جو زینت ہے یہ سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے. اس سورت کی ابتدا کے اندر الرحمن علم القرآن کا ذکر ہے، اور اسی سے الرحمن سے پھر اس سورت کا نام سورہ رحمان جو ہے وہ لیا گیا ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اثبات کیا گیا ہے، اور بندوں پر رب العالمین کی بے پایان رحمتوں کا بیان کہ اس نے انسان کی پرورش اور تربیت کے لیے اس کائنات میں کیسے سامان جو ہے وہ پیدا فرمائے ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، نہ صرف اس کی جسمانی تربیت کے سامان فراہم کیے بلکہ اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے بھی سامان فراہم فرمایا کہ کائنات اور اس کا یہ نظام اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی شہادت کے لیے کافی ہے. کائنات کی ہر مخلوق انسان اور جنات سمیت فانی ہے، اور اللہ کی زبردست قوت کے سامنے یہ ساری کی ساری مخلوقات بے بس اور لاچار ہیں. اگر انسان میں عقل اور ہوش ہے تو اس کے لیے یہ بات ناممکن ہونی چاہیے کہ وہ خدائے واحد کا اقرار نہ کرے، لیکن دل و دماغ، آنکھیں اور فہم و ہوش کے باوجود انسان خدا کے ان بے شمار نشانیوں کی تکذیب کر کے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے وبال بھگتنے کے لیے تیار رہتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ خاص طور پر جنت کی نعمتیں ہیں، اور پھر اللہ نے ان نعمتوں کی تھوڑی تفصیل جو ہے وہ اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے. جس طرح اس دنیا میں انسان اللہ کی نشانیوں کو نہیں جھٹلا سکتا، اسی طرح مجرم اور گناہگار قیامت میں متقین کے لیے جو نعمتیں ہیں وہاں ان کو نہیں جھٹلا سکیں گے، لیکن سرکشوں کو فرمایا کہ وہاں کی ان نعمتوں میں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کا کچھ حصہ اس کے اندر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جن انعامات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سب سے پہلی نعمت فرمایا کہ علم القرآن، قرآن کا اتارا جانا ہے اور بندوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے.
یقیناً قرآن کا اترنا اور قرآن کی تعلیم دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور کوئی مادی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا فرمایا کہ کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی چیز بھی نہیں۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ ہے اور ان کا جامع ہے اور ناسخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اپنی صفت رحمان سے فرمایا، الرحمن، اور الرحمن سے اس سورت کا آغاز کر کے متنبہ کیا گیا کہ اللہ کی ساری نعمتیں اور خصوصاً قرآن کی نعمت اس کے رحمان ہونے کے آثار اور فیوزات ہیں۔ وہ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے اور انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کی تعلیم اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن کے شرف اور عظمت کو بتانے کے لیے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی پہلے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد یہ صورت اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اللہ رب العزت کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے کہ سورج اور چاند جو اللہ رب العزت کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا دیا ہے، اس کے اندر مختلف میوے، اناج اور پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ رکھے ہیں، جس کے اندر میٹھے بھی ہیں اور کڑوے بھی۔ اس زمین کے اندر میٹھے اور کھارے پانی کے دریا بھی بہہ رہے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ جاری ہیں۔ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، اور نقل و حمل کا کام جو ہے وہ ان سے لیا جاتا ہے۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی نعمتوں اور عذابوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا انسان کے لیے دو بھر ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، اور وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے، اور وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر کے رکھ دے گا، اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے فرمایا ہے۔ فرمایا کہ انسانوں اور جنات کی مجبوری اور بے بسی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اور سمجھایا کہ جب اس دنیا ہی میں آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں اور انسان کچھ نہیں کر سکتا، تو آخرت کے اللہ کے عذاب سے یہ انسان اور یہ جنات بھاگ کر کے کہاں جائیں گے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتایا ہے کہ مجرموں اور گناہگاروں کو کس طرح رسوا کیا جائے گا۔ اس رسوائی سے بچنے کی واحد شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تکذیب نہ کی جائے، ان کو جھٹلایا نہ جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے وہی کام لیا جائے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بنایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، نہ کہ اس لیے کہ کسی کے آگے انسان کی پیشانی جھکے، اور انسان کی تخلیق فرمائے کہ یہ دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کے لیے۔ اس طرح اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے
ڈرنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر ہے کہ ان کے لیے گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے 2 سرسبز باغات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، ان میں بہتے ہوئے چشمے اور ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے اور دویز ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی۔ فرمایا کہ متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، دویز ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ومن دونہما جنتان، ان 2 باغات کے علاوہ جنت کے اندر 2 باغات اور بھی ہوں گے جو پہلے 2 باغوں سے کم تر ہوں گے، ان میں 2 چشمے ابر رہے ہوں گے اور قسم قسم کے میوجات ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال کی پیکر حوریں ہوں گی۔ دنیا اور آخرت کی یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں 31 مرتبہ سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا اگر 2، 4 یا 10، 20 نعمتیں ہوں تو ان کو جھٹلا سکتے ہو، مگر جہاں یہ حال ہو کہ نعمتوں کا کوئی حد و حساب ہی نہ ہو تو انہیں جھٹلانا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اگر اس صورت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر فرمائے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی تخلیقات ہیں ان کی کیا کیا عجائب ہیں، اور انہی کے ضمن میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ کی تخلیق کے عجائب اور مظاہر کے ضمن میں یہ آیت 8 بار آئی ہے۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت کریمہ ذکر فرمائی گئی ہے۔ قرآن پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو ذکر فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ اور آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے کہ جو درجہ کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں، ان باغات کے ضمن میں بھی یہ آیت 8 بار آئی ہے۔ تو اس ترتیب اور تقسیم سے اہل علم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد رکھے گا اور ان کے تقاضوں پر عمل رکھے گا، اسے رب العالمین جہنم کے سارے دروازوں سے بچا لے گا اور دونوں قسم کی جنتوں کا حقدار بنا دے گا۔ کچھ فہموں نے فرمایا کہ اعتراض اٹھایا ہے، بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا جواب 2 طرح سے دیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا اور مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے، اور دوسرا یہ کہ کفر اور شرک اور فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دینا، یہ اس رحیم و کریم ذات کا بندوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ میں کیا یہ بات باعث تعجب نہیں کہ دنیا کے کسی خطرہ اور مصیبت کی پیشگی اطلاع دینے والے کو تو ہم اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں وقت کے اوپر بتا دیا اور ہم نے اپنے آپ کو اس خطرے سے بچا لیا، لیکن وہ مالک الملک جس نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیا، اس کو ہم اپنا محسن نہ سمجھیں، جس نے ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں
دنیا ہی کے اندر مطلع فرما دیا، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اور دنیا کے خطرات آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ سورت کے اختتام پر فرمایا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس نام سے مراد وہی نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا، یعنی الرحمن۔ گویا آخر میں دوبارہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ارض و سما کی تخلیق ہو یا جنت و دوزخ کا وجود، اس صورت میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔